هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. علماء کرام، معزز حاضرین، گھر میں بیٹھے پردے کی آڑ میں ماں اور بہنیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیچ آنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اس کے بعد ہم شکر گزار ہیں یہاں کے علماء، بالخصوص ریاض بھائی کا، اور ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے معاونین ہیں، چونکہ انہوں نے مجھے آنے کا موقع دیا، پھر آپ سے روبرو ہونے کا ہمیں موقع دیا۔ تمہیدی بات کے بعد میں اپنے تاثراتی کلمات ان الفاظ میں ادا کرنا چاہوں گا کہ ایک روز سے میں آپ کے اس سرزمین میں ہوں، مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ کل بھی تھا مٹیا بروج نہ کیا بولتے ہیں، کافی لوگ تھے، اور آج بھی ماشاءاللہ یہ ایک گاؤں ہے لیکن کافی لوگ ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ علماء کرام بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں اس محفل میں، اور میں نے آپ کے یہاں ایک جذبہ دیکھا دینی مجلس میں بیٹھنے کا، سننے کا، اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے علماء کرام کو آپ بلاتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال آپ کے یہ ماحول دیکھ کر کے مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ان جذبات اور محنت کو قبول فرمائے۔ میں اپنی بات کہوں کہ اللہ تعالیٰ سے پھر میں اپنے لیے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پھر دوبارہ ہماری ملاقات ہو، یہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ مجھے بے حد اور بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کر کے۔ دیکھیں، علماء کرام جو یہاں خطیب ہیں، حضرات ہوتے ہیں، باہر سے علماء کرام آتے رہتے ہیں، ان کے دروس، ان کے کلمات آپ سنتے رہتے ہیں۔ مختصر چند باتیں، پتہ نہیں کب کس کی زبان سے کون سی ایسے باتیں نکل جائے۔ باتیں تو حدیث و قرآن کی ہے، لیکن کبھی کسی کی زبان سے اللہ تعالیٰ کوئی تاثیر دے دیتا ہے۔ آج ہی صبح 10 بجے کے قریب ریاض بھائی ایک صاحب کو ملانے لے کے آئے مجھے، اور ہم تیار ہو رہے تھے، کپڑا پہن کے کہیں جانا تھا۔ اتفاق سے ایک عمر دراز شخص آپ کی طرح، تو ریاض بھائی بولے کہ ملیے۔ تو دروازے میں کھڑے میں مل رہا ہوں، سلام کر رہا ہوں، تو گلے میں وہ تعویذ لٹکی ہوئی تھی۔ تو میری نظر پڑ گئی، میں کہا کہ آپ حج میں جانا چاہتے ہیں لیکن یہ تعویذ بچا کے رکھیے گا چھپا کے، ورنہ جب وہاں حرم میں داخل ہوں گے تو گلے میں تعویذ آپ کو کاٹیں گے، پھر آپ کو اندر جانے دیں گے۔ جیسے میں نے کہا بات دل پہ اتر گئی، کچھ بھی نہیں جادو چلایا تھا، بس بات دل پہ اتر گئی۔ فوری طور پر یہ نہیں کہا کہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، نے کچھ بھی نہیں، یوں ایسے گلے سے اتارا، جیب میں ڈال دیا۔ اور پھر ریاض بھائی کہتے ہیں
کہ باہر جا کے میں نے اپنے آنکھ سے دیکھا کہ جا کے اس میں تالاب میں گرا دیا. دعوت ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، اگر آپ کے ذریعے سے کوئی ایک آدمی صحیح دین پر آ جاتا ہے، صحیح راستے پر آتا ہے، نمازی بنا دیتے ہیں ایک آدمی کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر لک من حمر النعم، سرخ اونٹ سے اس کے لیے بہتر ہے. ان کی عمر کٹ گئی تعویذ پہنتے پہنتے، ایک بات آئی تعویذ اتار کے ندی میں اور گڑھا میں پھینک دیا. یہ ایک دعوت ہے. تو کب کس کی بات کس کے دل میں اثر آ جائے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. میں اپنی بات یہاں رک کر کے، اردو کوئی پریشانی تو نہیں آپ لوگوں کی؟ اچھا چلیے اچھی بات ہے. نہ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں کہیں اردو پریشانی ہے سمجھنے کے لیے، یا پھر اپنی زبان ہو تو زیادہ بہتر ہے، ایسا ہوتا ہے. اردو تو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دقت تو نہیں ہے. اچھی بات ہے ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، 2-3 باتیں. ایک حدیث جس کے راوی حضرت معاذ بن جبل، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا. سواری پر سوار تھا، اللہ کے رسول آگے، میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا. بیچ میں صرف فاصلہ کجاوے کی تھی. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت معاذ کہتے ہیں. سواری پر سوار جا رہے ہیں، اللہ کے رسول آگے، معاذ پیچھے، بیچ میں کجاوے کے لکڑی. چلتے چلتے کچھ ہی دور آگے گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا یا معاذ. حضرت معاذ نے کہا لبیک یا رسول اللہ. پھر خاموش ہو گئے اللہ کے رسول. آگے چلتے بنے، آگے چلتے گئے، آگے چلتے گئے. یہ معاذ کہتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ کہا معاذ، تو میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں اللہ کے رسول. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، مطلب سواری پر. کچھ دور آگے نکلنے کے بعد، کچھ دیر کے بعد کہا معاذ، کہا کہ لبیک یا رسول اللہ، جی اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. حضرت معاذ کہتے ہیں کہ دوسری مرتبہ کہا، پھر چلتے بنے، چلتے بنے، چلتے بنے، کچھ دیر کے بعد پھر کہا معاذ. تیسری بار میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں ہوں، حاضر ہوں. فرمائیے 3 مرتبہ کے بعد حضرت معاذ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا هل تدری ما حق اللہ علی العباد، معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندے پر کیا ہے؟ هل تدری، معاذ اچھا پوچھا 3 مرتبہ، اور چوتھی مرتبہ کہہ رہے کہ هل تدری ما حق اللہ علی العباد، معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ تو حضرت معاذ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ کے رسول مجھے نہیں معلوم ہے، آپ اللہ جانتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندے پر کیا ہے؟ حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ ان یعبدوہ، اللہ کی عبادت کرے. یہ اللہ کا حق ہے آپ پر، یہ اللہ کا حق ہے. حدیث صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے. بخاری حدیث نمبر 2856 اور مسلم حدیث نمبر 30. راوی حضرت معاذ، کہنے والے اللہ کے رسول، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ ان یعبدوہ، اللہ کی عبادت کرنا اللہ کا حق ہے بندوں پر. ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کہنا. یہ 2 اللہ کا حق ہے. حق ادا کر رہے ہیں ہم لوگ. گاؤں میں اتنے ہی ہیں ہم لوگ، اور ہیں. حق اللہ کا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیے جائے.
شرک سنے ہوں گے بہت، میں آج نہیں بولوں گا آپ کے سامنے، بڑا لمبا موضوع ہے، بہت لمبا موضوع ہے۔ اکیلے عبادت اللہ کی ہوگی، کسی کو اور شریک نہ ٹھہرائیں، بات یہاں تک ہو گئی۔ آگے آ رہی ہے بات، ٹھیک ہے اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں گے، میرا بھی تو کچھ حق بنتا ہے اللہ کے یہاں، دونوں کا حق ہے۔ اللہ کا حق کہ ہم اس کی عبادت کریں، اب اگر عبادت کر رہے ہیں تو میرا اور آپ کا کیا حق بنتا ہے اللہ کے اوپر، وہ بھی سوال کر رہے ہیں۔ معاذ یہ تین باتیں کہنے کے بعد معاذ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول خاموش ہو گئے، پھر آگے چلتے رہے، پھر آگے چلتے رہے، پھر آگے چلتے رہے، پھر بعد میں پوچھا معاذ هل تدری حق العباد علی اللہ، بندے کا اللہ پر کیا حق ہے، یعنی ہم لوگوں کا اللہ پر کیا حق ہے، جانتے ہو معاذ؟ معاذ نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول مجھے نہیں معلوم ہے، اللہ اور اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق العباد علی اللہ، بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ اگر بندہ رب کی عبادت کر لیا، کسی کو شریک نہ بنائے، تو بندے کا حق یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو عذاب نہ دے۔ ہمارا حق ہے اللہ کا حق عبادت کرے، اور ہمارا حق اللہ پر یہ ہے کہ اگر عبادت ہم نے کر لی تو ہمارا حق بنتا ہے کہ اللہ ہم کو عذاب نہ دے۔ شرط کیا ہے؟ عبادت کرے تو عذاب نہ دے، اگر عبادت نہیں کریں گے تو عذاب دینے کا حق، معاف کرنے کا حق، جنت دینے کا حق اکیلے رب کا ہے، جسے چاہے جنت دے، جسے چاہے معاف کرے، اور جس کو چاہے عذاب دے۔ ایک بات ہو گئی، یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 2856 اور مسلم حدیث نمبر 30۔ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، کتنا مشفق ہے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 10، ہم لوگ کامیابی زندگی تلاشتے ہیں، جی کامیابی کہاں ملے گی، کبھی جھوٹ بول کے مال کماتے ہیں کامیابی، کبھی بےایمانی کرتے ہیں کامیابی، کبھی ایک دکان دو، کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول نے کامیاب زندگی کے لیے کیا اصول مقرر کیے ہیں، سنیے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو نماز پڑھ لو، مغرب ختم ہو گئی، جاؤ، بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں رب کا فیصلہ ہے۔ نہیں کیوں بیٹھو گے مسجد میں، عبادت کا کام ہو چکا ہے، کر چکے ہو تم۔ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جاؤ بیوی بچوں کا پیٹ دیکھو، کاروبار دیکھو، روزی تلاش کرو۔ مغرب پڑھ چکے ہو، سنت پڑھ چکے ہو، بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں جاؤ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، روزی روٹی دیکھو، دکان ہے کھولو، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، دکان کھولو، کپڑا ہے، بجنس ہے، تجارت ہے، مغرب پڑھ لیے ہو جاؤ، عشاء پڑھ لیے ہو جاؤ، اپنے روزی روٹی تلاش کرو، یہ رب کو یہی پسند ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ نماز بھی تم نے پڑھ لی، پھر زمین میں پھیل گیا، اللہ کا ذکر کرتے رہو، راستے میں، دکان میں، گھروں میں اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرتے رہو، لعلکم تفلحون، کامیاب بن جاؤ گے۔ یہاں کامیابی ہے، نماز، روزی روٹی، جاؤ یہاں مانگ لو رب سے، رب سے مانگ، تو نے نماز پڑھی ہے، ہاتھ اٹھا، رب سے مانگ لے، اللہ میں نے تیرا کام کر دیا ہے، اب تجھ سے میرا سوال ہے کہ تو میری روزی میں برکت دے، لیکن تم مانگ تو صحیح۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرتے رہو، جو مانگنا ہے مانگتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ لیکن اللہ کی عبادت کے بعد، ذکر کے بعد اللہ نے یہی کہا ہے، کامیابی یہاں ہے، ذکر کر کامیابی، اللہ وعدہ کیا ہے، من عمل صالحا، اچھا عمل کرو گے، فلنحینہ حیاتا طیبہ، ہم اچھی زندگی عطا کریں گے تم کو۔ نماز پڑھو گے، کامیابی ہے،
ذکر کرو گے کامیابی ہے، اچھا عمل کرو گے اچھی زندگی دیں گے، کیا چاہیے اور؟ اللہ کتنا بڑا رحیم ہے۔ نماز ضروری ہے، نماز ضروری ہے، کامیابی کے لیے نماز ضروری ہے۔ دو باتیں ہوئی، اللہ کا حق نماز اور نماز کامیابی ہے۔ نماز میں وقت کتنا لگتا ہے؟ نماز میں کتنا وقت لگتا ہے؟ اگر مغرب کی 3 رکعت نماز ہے تو سنت اور فرض ملا کر کے 10 منٹ، 3 رکعت میں 10 منٹ، 10 عشاء 10 فجر 10، ٹھیک ہے 10 ہی جوڑ کے لگتے ہیں، ظہر 10 عصر 10، کتنے ہو گئے؟ 5 10 50 گھنٹہ مان لیتے ہیں، چونکہ وضو بھی تو ہے 1 گھنٹہ۔ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ رب کی عبادت میں لگا دو، 23 گھنٹہ جو چاہے کرو۔ جو چاہے کہ مطلب بزنس ہے، تجارت ہے، دکان ہے، کاروبار ہے، کھیتی ہے، کپڑا ہے، جانا ہے، سفر ہے، جو کرنا ہے وہی کرو، حلال تجارت کرتے رہو، 10 منٹ وقت لگا دو۔ یہ بھی انسان کے لیے بہت ہی مشکل ہے، 10 منٹ ٹائم نہیں ہے انسان کے پاس۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جی رب کی مدد نہیں آتی ہے، رب ہماری دعائیں نہیں سنتی ہے۔ 10 منٹ تمہیں موقع نہیں ملا، نماز 10 منٹ کا موقع نہیں ملا، مسجد خالی ویران پڑی ہوئی ہوتی ہے، لیٹرنگ میں علل اقل انسان 15 منٹ بیٹھ لیتا ہے، جہاں گندا ہے، بو ہے، آپ پخانہ کر کے آتے ہیں، اس کے بعد میں جاتا ہوں، آپ کے پخانہ مجھے برداشت نہیں ہے، تب بھی 15 منٹ بیٹھتے ہو، نماز میں تو 10 منٹ لگتا ہے۔ پیسہ نکالنے جا رہے ہو نا ATM میں، لمبی لائن ہوتی ہے، 15 منٹ 20 منٹ لائن کھڑے ہوتے ہیں، یہاں تو 10 منٹ ہے۔ ٹرین میں سفر کرتے ہیں، جگہ نہیں ملتے، کھڑے گھنٹہ 2 گھنٹہ چلے جاتے ہیں، یہاں تو 10 منٹ وقت لگتا ہے۔ دیکھو نا، رب کی نافرمانی مت کرو، نافرمانی کرنے کے بعد آپ اور ہماری زندگی خوشحال ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تم اگر میری عبادت نہیں کرو گے تو تمہاری زندگی تنگ بنا کے رکھ دیں گے ہم۔ جو بھی عبادت نہیں کرے گا، رب کا ذکر نہیں کرے گا، رب نے علی الاعلان کہہ دیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی تنگ بنا کے رکھ دیں گے ہم۔ خوشحالی زندگی ممکن نہیں ہے، خوشحالی زندگی عبادت کے بعد، عمل صالح کے بعد، عبادت نہیں تو خوشحالی زندگی ممکن نہیں ہے۔ گھر میں جھگڑا، باپ بیٹا میں جھگڑا، ماں بیٹی میں جھگڑا، پڑوسی میں جھگڑا، کاروبار چل رہا تھا وہ کاروبار ختم ہو گیا، روزی ختم ہو گئی، بزنس ختم ہو گیا، برکت ختم ہو گئی، ساری مصیبتیں برے اعمال کا نتیجہ ہے، برے اعمال کا نتیجہ ہے، گناہوں کا نتیجہ ہے۔ آپ اگر اور ہم اگر خوشحالی زندگی چاہتے ہیں تو اچھا عمل کرنا ضروری ہے۔ تو نماز آپ خود بھی پڑھے، اپنی فیملی کو نماز ضرور پڑھائے۔ سینے پہ ہاتھ دے کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نماز پڑھتے جاتے ہیں اور آپ کے پوری فیملی میں لوگ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ نہیں پڑھتے ہیں تو آپ ذمہ دار ہیں کہ اس کو نمازی بنائیں، ذمہ دار ہیں آپ۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی فیملی کو، اولاد کو، بچوں کو، بیٹی بیٹا جو بھی کچھ ہے، جو بھی آپ کے فیملی میں ہے، سب کو نماز پڑھانا گارجن کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو نمازی بنائیں، نماز کا حکم دیں۔ آج ہم لوگ گھر میں داخل ہوتے ہیں، میں آپ سے اگر پوچھوں کہ کون اس پر عمل کرتے ہیں، گھر میں جب گھستے ہیں آپ لوگ تو گھر میں سلام کہہ کے داخل ہوتے ہیں؟ ایک آنکھ ہو سکتا ہے، مجھے تو معلوم ہے، ارے بہار بنگال ہونے سے کیا ہوگا، سب ایک ہی کلچر کے ہم لوگ مسلمان ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سلام کہہ کے داخل ہوتے ہیں؟ کون لوگ داخل ہوتے ہیں؟ ایک آنکھ؟ نہیں بھائی جان، نہیں، ایک آنکھ ہو سکتا ہے، شرم آتی ہے، شرم آتی ہے، نہیں، گھر میں داخل ہوں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کہہ کے داخل ہو آپ۔ یہاں سے ادب، تربیت یہاں سے شروع کریں آپ۔
آپ سلام کریں گے، بیٹا ہے، پوتا ہے، بہو ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، سلام کے معنی کیا ہو گیا؟ آپ سلام کے معنی کیا سمجھتے؟ شرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کی سلامتی ہو، اے گھر والو، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، اے میرے بیویاں، اے میرے بچیاں، اے میری فیملی ہو، اللہ کی رحمت ہو۔ جب فجر کی نماز پڑھ کے آپ جائیں، گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت تم پر برسات ہو۔ یہ دعائیں ہیں، گھر والوں کو دعائیں دو، سلامتی کا دین تمہارے گزر جائیں۔ آپ سلام ہی نہیں کرتے ہیں، ایک تو تربیت ہے، سنت رسول ہے، پھر رحمت کہاں سے آئے گی؟ پہلے بولیے۔ یہ سب کمی ہے ہمارے اندر۔ گھر میں جب بھی داخل ہو تو سلام کہہ کر کے۔ آپ کے 2-4 بال بیٹے ہوں گے، کاروبار کر کے دیے ہوں گے، تو کپڑے، بزنس جو بھی ہے، حساب تو لے رہے ہوں گے کہ چلو آج کتنی بکری ہوئی، باقی کتنے لگا، ادھار کتنے لگائے ہو۔ صبح فجر کی نماز کے لیے آپ نے حساب لیا کہ بیٹا تم نے ظہر پڑھا، عصر پڑھا، مغرب پڑھا، عشاء پڑھا؟ آپ نے پوچھا کبھی؟ بیوی سے کبھی آپ نے پوچھا؟ نمازی ہے تو الحمدللہ، نہیں ہے تو کبھی آپ نے پوچھا؟ پوچھئے، نماز پڑھی ہے تم نے؟ بیٹا نماز پڑھے ہو؟ آپ کی ذمہ داری ہے، پوچھنا ہوگا، نمازی بنانا ہوگا۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں، بیوی، بچے، اولاد، بہو، بیٹا، آپ ان کو نمازی نہیں بناتے ہیں، آپ اکیلے نماز پڑھ کے جنت چلے جائیں گے؟ میں نہیں جانتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ آپ گھر کے گارجن ہیں، قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے گھر والے نمازی تھے یا نہیں تھے، تمہارے گھر میں سب لوگ نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے۔ یہ قیامت کا سوال ہے آپ پر، کیا جواب دیں گے؟ آپ تیار ہو جائے اس جواب کے لیے۔ گھر کے ذمہ دار کو گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہارے گھر میں سب لوگ نمازی تھے، تم نے نماز کا حکم دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ آپ کو جواب دینا ہے، آپ تیار رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 باتیں ہوئی شاید۔ پہلی بات کیا میں بولا؟ بھول گئے لگ رہا آپ لوگ۔ پہلی بات میں کیا بولا؟ اللہ کا حق، اور دوسری بات بندے کا حق، تیسری بات نماز، چوتھی بات آج کے لیے، مطلب آج کی چوتھی بات، حقوق انسان کے تعلق سے ڈھیر سی حدیث ہے، ایک میں سناؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اضمنوا لی 6 من انفسکم اضمن لکم الجنہ، 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ 6 کام اگر آپ کر لیتے ہیں تو اللہ کے رسول نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ پہلا، اصدقوا اذا حدثتم، جب تم بات کرو تو سچ بات کرو، کسی بھی ساتھ، گھر میں سچ بات، بچوں کے ساتھ سچ بات، پڑوسی کے ساتھ سچ بات، کاروبار میں سچ، جب بھی بات کرو تو سچ۔ پہلا، 6 میں پہلا، اصدقوا اذا حدثتم، لین دین کا معاملہ ہے، سچ بات کرو۔ کہیں بھی معاملہ تمہارے ساتھ کسی کے ساتھ ہے، سچ بات کرو، پہلی بات۔ نمبر 2، کسی سے وعدہ کیے ہو تو وعدہ پورا کرو۔ نمبر 3، اگر کوئی امانت آپ کو دے تو امانت واپس کرو۔ نمبر 4، واحفظوا فروجکم، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، وغضوا ابصارکم، اپنے نگاہوں کو نیچے رکھو گے۔ وکفوا ایدیکم، ہاتھ کو روکے رکھو گے برائی سے، برا لکھنے سے، برا کرنے سے۔ ہاتھ سے بہت سے برائی کیے جاتے ہیں، نہیں جاتے ہیں، مارا بھی جاتا ہے، اچھا کسی کے سر پہ ہاتھ بھی رکھا جاتا ہے، تو برائی بھی اچھائی بھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کفوا ایدیکم، یہ 6 چیزوں کی ضمانت دو کہ تم جب بھی بولو گے سچ، وعدہ خلافی نہیں کرو گے، امانت میں خیانت نہیں کرو گے، شرمگاہ کی حفاظت کرو گے، نگاہ راستے میں نیچی کر کے چلو گے، ہاتھ سے کبھی کسی کے نقصان نہیں پہنچاؤ گے، میں محمد اضمن لکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیجیے
آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آج کے دور میں جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار نہیں ہوگا. میں کہہ رہا ہوں کہ تیری مکاری ہے یہ سب. نبی نے پوری زندگی جھوٹ ہی نہیں بولا, نہیں چلا. امام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پوری زندگی جھوٹ ہی نہیں بولا, زندگی نہیں گزری. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کبھی زندگی میں جھوٹ ہی نہیں بولا تجارت میں. کیا ان کی زندگی تجارت نہیں چلی؟ جھوٹ بول رہے ہیں آپ. سچ میں برکت ہے, جھوٹ میں بے برکتی ہے. آج جو ہماری زندگی تنگ ہو رہی ہے, مال میں بے برکتی ہے, جھوٹ بولنے کی وجہ سے, جھوٹ کی کاروبار کرنے کی وجہ سے, جھوٹ ملاوٹ کرنے کی وجہ سے, دھوکہ دینے کی وجہ سے. بے برکتی جو ہماری زندگی میں آج ہے, یہ سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے. بہرحال 4 باتیں ہو گئی آج. شاید آخری 1-2 باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ کر کے انشاءاللہ اپنی باتیں ہم ختم کر دیں گے. برائی میں کوئی کسی کی مدد نہ کرے. سورہ مائدہ آیت نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. بھلائی کا کام ہے مدد کیجئے, بھلائی کا کام ہے مدد کیجئے. اگر کوئی برائی کر رہا ہے یا برا کسی کے لیے سوچ رہا ہے, وَلَا تَعَاوَنُوا, آپ اس کی مدد نہ کریں. اگر آپ برائی میں مدد کرتے ہیں تو گناہ جو کرتا ہے اور جو مدد کرتا ہے دونوں کا ایک ہی برابر گناہ ہے. برائی میں خبردار کسی کا ہاتھ نہ بٹائے. رب نے منع کر دیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ, نیکی کے کام میں ہاتھ بٹائیے, ساتھ دیجئے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آدمی برا کرے گا, یہ آدمی غلط کام کرے گا, یہ آدمی غلط سوچ رہا, یہ کسی کو مارے گا, آپ کو کہتا ہے کہ میرا ساتھ دو, نہیں, وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ, گناہ کا کام میں کسی کا ہاتھ نہ بٹائیں آپ, نہیں تو گناہ میں دونوں برابر ہیں. سورہ مائدہ آیت نمبر 2. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند دعائیں ہیں, یہ دعاؤں کو ہم خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھنے کی تلقین کریں. آج بہت سے ایسے گھرانہ ہیں, بھوت پریت شیطان لے کر کے پریشان ہیں, فلاں گھر میں بھوت ہے, فلاں گھر. ویسے تو ہم لوگ ماشاءاللہ حدیث و قرآن کو مانتے ہیں, حدیث و قرآن کو تو ہم لوگ مانتے ہیں, لیکن فقط بہت سے ایسے ہیں جو حدیث و قرآن کو مانتے ہیں لیکن عمل نہیں ہے, پڑھنا تو ہے ہی نہیں. ایک ماحول بنائیے گھر میں, آپ نماز پڑھ کے فجر میں جائیے, خود قرآن پڑھنا شروع کر دیجیے. اعوذ باللہ من, کم از کم آپ کو اگر زیادہ قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ہے, بہت بیزی ہیں آپ, بہت بیزی ہے, فجر کے بعد ہی دکان کھولنی ہے, آپ چلتے چلتے کم از کم قل هو اللہ احد 3 مرتبہ ضرور پڑھا کرے. تھوڑا سا اور وقت ہے, 1 یا 1.5 منٹ تو کم از کم گھر میں بیٹھے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن, یہ 2 آیتیں ضرور پڑھا کرے. یہ 2 آیتیں زمین پہ نہیں نازل ہوئی ہے, یہ 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے نبی کو آسمان میں دیا تھا. عبادت میں ساری عبادت زمین پہ اتری ہے, لیکن نماز آسمان میں فرض ہوئی ہے نبی کو بلا کر کے, اور اسی سفر میں آیت 2 ملی تھی آمن الرسول بما انزل الیہ. بہت بڑی فضیلت ہے. کم از کم یہ 2 آیتیں تو پڑھا کریں گے آپ. آپ گھر جائیں, فجر کی نماز پڑھ کے گھر میں داخل ہو, بچوں کو بیدار کرے, بیوی کو بیدار کرے, اور تم لوگ نماز پڑھو, آپ بیٹھے قرآن پڑھیے. اگر ہے موقع تو سورہ بقرہ پڑھیے, نہیں موقع ہے تو یا آمن الرسول یہ پڑھیے, نہیں موقع ہے تو قل هو اللہ احد 3 مرتبہ ضرور پڑھا کرے. یہ معمول بنائیے گھر میں. گھر کی برکت ہے, گھر کی برکت چاہتے ہیں نا, روزی میں برکت, مال میں برکت, کپڑے میں برکت. ارے جو گھر میں آپ کپڑا رکھے ہوئے ہیں, پیسہ رکھے ہوئے ہیں, جس گھر میں پیسہ تکیہ کے نیچے رکھے بیٹھے قرآن پڑھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھر, جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوگی, رحمت کا نزول ہوگا وہاں. کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ؟ آپ کو برکت ہی تو چاہیے. قرآن پڑھنے, قرآن پڑھانے والوں کی جو فضیلت قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے, ایک لمبی بات ہو سکتی ہے. ان میں ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں. غالباً اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ, غالباً مجھے یاد نہیں ہے راوی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتا اور قرآن پڑھاتا ہے, مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ, قرآن پڑھنے سیکھنے کی غرض سے کسی کو پڑھنا آتا ہے, مسجد آ کے بیٹھ گیا, قرآن پڑھا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, جہاں بھی اس سے یاد ہے, دیکھ کے یاد, زبانی قرآن پڑھ رہا ہے. کوئی بندہ پڑھنا نہیں جانتا ہے, وَيَتَدَارَسُونَ,
سیکھ رہا ہے، کوئی سکھانے والا ہے، کوئی سیکھنے والا ہے، سیکھ رہا ہے، مذاکرہ کر رہا ہے، اس آیت کا معنی کیا ہوگا، اس کا معنی کیا ہوگا، مذاکرہ کر رہا ہے، بحث کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 بڑی فضیلت ہے جو مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے یا قرآن سیکھتا ہے یا قرآن سکھاتا ہے یا قرآن کا مذاکرہ کرتا ہے یا اس کا معنی مطلب پر غور کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے قرآن کے ساتھ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ رحمت ہی تو چاہیے آپ کو، برکت ہی تو چاہیے آپ کو، یہ عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں ہم گھر میں بیٹھ کے کیجئے آپ، رحمت چاہیے، برکت گھر میں کیجئے آپ، لیکن ہم لوگ اصل میں کر نہیں رہے ہیں، اور چاہیے رحمت اللہ کی، ہم لوگ عمل نہیں کر پاتے ہیں، جی اللہ کی رحمت چاہیے، کر نہیں پاتے ہیں، جی ہمارے مال میں برکت چاہیے، جھوٹ مت بولو، برکت چاہیے، جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، چگلی مت کرو، لوگوں کو دھوکہ مت دو، آ جائے گی برکت مال میں۔ ویسے ہی ہم لوگ برکت چاہتے ہیں۔ ایک فضیلت حفتہ الملائکہ، فرشتے گھیر لیتے ہیں زمین میں، اس کو ارد گرد سارے فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں گھیرے ہو کے۔ وَنَزْلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، لاسٹ میں جو فضیلت ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، آپ یہاں قرآن پڑھتے ہیں، آپ کا ذکر اللہ آسمان میں کر رہا ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، فرشتوں کے سامنے اللہ اس کا ذکر فرماتے، جو یہاں بیٹھے قرآن پڑھتا ہے اور قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، تمام کا ذکر خیر اللہ آسمان میں فرشتوں کے سامنے کر رہا ہے۔ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ۔ سورہ بقرہ اگر کوئی اپنے گھر میں پڑھتا ہے، ڈھیر سی فضیلت ہے۔ ایک میں نے کہا، نمبر 2، سورہ بقرہ جہاں آپ پڑھ رہے ہیں بیٹھ کر کے گھر میں، برکت، چھوڑ دینا خسارہ، نقصان۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَتَلَةَ، جس گھر میں سورہ بقرہ بیٹھ کے پڑھیں گے نا، اس گھر میں کبھی جادو منتر کوئی چلا نہیں سکتا ہے۔ حدیث، سوال ہی نہیں پیدا ہوگا کہ اس گھر میں کوئی جادو منتر چلا دے، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا ہے، حدیث جھوٹی ہو جائے گی۔ رحمت کے فرشتے آتے ہیں، رحمت کا نزول ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں، اس کا ذکر اللہ آسمان میں فرشتوں کے سامنے کرتے گئے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس گھر میں یا سورہ بقرہ کا مقابلہ جادو منتر نہیں کر سکتا، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَتَلَةَ، جادو منتر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو جادو منتر کا بھی تو علاج ہے سورہ بقرہ، آپ پڑھیے نا جس گھر میں سورہ بقرہ۔ تو قرآن کا معمول بنائیے، گھر میں ہو، یہاں ہو۔ اب نماز میں آ رہے ہیں، 10 منٹ پہلے آئیے۔ سعودی عرب آپ دیکھیں ہیں، گئے ہیں جو لوگ حج میں، سعودی عرب کی مسجد کہیں بھی ہے، مکہ ہو، مدینہ ہو، پوری سعودی عرب میں، کویت میں، بحرائن میں، مصر میں، سیریا میں، اور میں چونکہ سعودی میں، مکہ میں ہوں، اور یہ سب ملکوں میں گیا نہیں ہوں، لیکن عرب کنٹری میں جتنی مسجد ہے، سب مسجدوں میں، تمام مسجدوں میں قرآن رکھے ہوئے ہیں۔ لوگ مسجد آ رہے ہیں، وضو بناتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، بیٹھے قرآن پڑھتے ہیں، بیٹھے قرآن پڑھتے ہیں۔ ایک معمول بنائیے، بچوں کو ساتھ لے کے آئیے، یہاں سے جا کے گھر جا کے قرآن پڑھیے۔ آپ کو دیکھا دیکھیے، آپ کی اولاد، آپ کے بیوی، آپ کے گھر میں بھی قرآن پڑھنے کا ماحول ہوگا نا، فائدہ آپ ہی کو ہوگا، فائدہ آپ ہی کو ہوگا۔ کیا کیا فائدہ ہے قرآن پڑھنے کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، قرآن پڑھا کرو، اقرأ القرآن، قرآن پڑھا کرو، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن پڑھنے والوں کے حق میں شفاعت کرے گا۔ اے اللہ، اس نے مجھے پڑھا تھا۔ دوسری حدیث، اللہ کے رسول فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن دونوں اللہ سے شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ الصیام، روزہ، سیام کا معنی روزہ، سیام جمع ہے، صوم ایک، صوم سیام، 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 روزہ کہے گا یا رب۔ دیکھیں حدیث ہے، کوئی بناوٹی قصہ کہے نہیں، ہم لوگ تو بولتے بھی نہیں ہیں۔ اہل حدیث کے ماشاءاللہ بڑی اچھی صفت ہے کہ حدیث قرآن چھوڑ کے بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ الصیام، روزہ کہے گا یا رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔
منعتہ الطعام والشہوۃ فشفعنی فیہ، میں نے تیرے اس بندے کو روزے رمضان میں 12 گھنٹہ کھانے پینے سے روکے رکھا تھا، ٹھنڈا پانی تھا، کھانا تھا، لیکن میں روزہ تھا، پانی ہوتے ہوئے کبھی ہونٹ پہ نہیں لگایا تھا، لذیذ کھانا اس کے گھر میں رکھا ہوا تھا سامنے، لیکن میں روزہ تھا، میں نے اسے روکے رکھا تھا۔ منعتہ الطعام والشہوۃ، خوبصورت بیوی بھی اس کے پاس تھی لیکن ٹچ بھی نہیں کیا تھا، میں روزہ ہوں، فشفعنی فیہ، آج تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ ویقول القرآن، قرآن کہے گا یا رب، اے اللہ، اے میرے رب، منعتہ النوم باللیل، میں نے تیرے اس بندے کو رات میں سونے سے روکے رکھا تھا، بندہ پڑھتا پھر یہ بسترے پہ جاتا، بندہ پڑھتا، میں قرآن ہوں، بندہ مجھے پڑھتا پھر بسترے پہ جاتا تھا، فشفعنی فیہ، اے اللہ اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرماؤ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں روزہ قرآن دونوں کی شفاعت قبول کیے جائیں گے، بندہ کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ کیوں نہیں کر رہے ہم؟ جنتی تو چاہیے۔ ایک بندہ کو، حدیث راوی غالباً ثوبان کی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک بندہ کو قبر میں جب ڈال دیا جاتا ہے، بندہ نیک ہوتا ہے، 2 فرشتے آتے ہیں۔ فرشتے کا نام کیا نام ہے 2 فرشتے کا؟ منکر اور نکیر۔ ان دونوں کا کام کیا ہے؟ سوال پوچھنا۔ سوال 3 یاد ہے آپ لوگوں کو؟ سوال یاد ہے سب کو سوال؟ نہیں، سب کو تو یاد نہیں ہے، ہاں کچھ لوگوں کو یاد ہے، مطلب ہے کچھ لوگوں کو یاد ہے۔ سوال 3 پوچھیں گے، اچھا اس کی جواب تیاری کر لیا آپ لوگ؟ سوال تو یاد ہے، جواب تیار کیجئے آپ لوگ 60 سالہ زندگی میں، یہ جو 20 سالہ زندگی آپ کو ملی ہے، جواب تیار کیجئے۔ سوال معلوم ہے آپ کو تو جواب تیار کیجئے۔ پہلا سوال من ربک، تیرا رب کون ہے؟ آپ کہیں گے اللہ، کافی ہے؟ نہیں، اللہ کے پورے احکام پر عمل کرنا ہوگا۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے بے نمازی اللہ نہیں کہہ سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا ہے، وہ نہیں کہہ سکتا اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہوگا، پہلا سوال ہے۔ جواب تیار کیجئے آپ لوگ۔ اگر سوال آپ کو معلوم ہے کہ قبر کا سوال ہے تو جواب پھر آپ لوگ تیار کیجئے، گزارش ہے۔ جب بندہ تینوں سوالوں کا جواب دے دے گا تو فرشتے پھر پوچھیں گے کیسے معلوم ہے تم کو؟ کیسے معلوم ہے؟ تم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، تم نے تو سارے سوالوں کا جواب دے رہے۔ تو بندہ نیک یہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، فرشتے تمہیں معلوم نہیں، میں رب کا قرآن پڑھتا تھا۔ قرأت کتاب اللہ، میں نے قرآن پڑھا ہے، آمنت بہ، میں نے اس سے مانا، ایمان لایا تھا، اور میں نے اس قرآن کے ہر احکام کو میں نے تصدیق کیا تھا، یہ میرا ایمان ہے جو تو قبر میں تیرے سوالوں کا جواب میں دے دیا ہوں۔ تو قرأت کتاب اللہ، میں نے قرآن پڑھا تھا، صحیح حدیث۔ تو قرآن پڑھیے، پھر قبر کے سوالات کا جوابات بھی آپ کو آسان ہو جائیں گے۔ اگر کوئی گنہگار بندہ ہے تو حدیث ہے میں کچھ نہیں جانتا، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، تو فرشتے تیسری چوتھے بار پوچھیں گے ما درائت ولا تلیت، تم نے کوشش ہی نہیں کی جاننے کی، تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں تو جانو گے کیسے؟ ایک بندہ قرآن پڑھا تو کہے میں نے قرأت کتاب اللہ، میں نے قرآن پڑھا تھا، اور جب کوئی بندہ جواب نہیں دے گا تو فرشتے کہیں گے ما درائت ولا تلیت، تم نے پڑھا ہی نہیں ہے، جواب کیسے دو گے تم؟ اس کا مطلب ہے کہ قرآن قبر میں بھی نجات کا ذریعہ ہے آپ کے لیے اور ہمارے لیے، تو قرآن پڑھا کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ قبر میں قرآن پڑھا آپ کے نجات کے لیے قرآن اہم سبب ہے، تو قرآن پڑھا کرے۔ آپ اکیلے نہ پڑھے بلکہ گھر والوں سے بھی ایک ماحول بنائیے گھر میں۔ شروع آپ کیجئے، آپ یہاں سے نماز پڑھیے، گھر جا کے بیٹھ جائیے، زور سے پڑھنا شروع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف القرآن المجید۔ پہلا دن کچھ مت بولیے گھر والوں کو، خود پڑھیے۔ دوسرے دن کچھ مت بولیے گھر والوں کو، خود پڑھیے۔ تیسرے دن کچھ مت بولیے گھر والوں کو۔ اس کے بعد جب آپ عمل شروع کر دیں گے بچے خود پڑھنا شروع کر دیں گے، لیکن پہلے خود عمل کرو، یہی حدیث ہے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، خود عمل نہیں کرو گے، دوسروں کو حکم کرو گے، پھر یہ تمہارے کو فائدہ نہیں دے گا۔ خود عمل شروع کرو،
قرآن نے منع کر دیا، لما تقولون ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں ہو تو کرتے کیوں ہو لوگوں کو؟ تو کہنے سے پہلے خود کرو۔ نمازی پکا آپ بنیے، پھر گھر والوں سے شروع کیجیے، قرآن پڑھنا شروع خود کیجیے، پھر گھر والوں سے قرآن پڑھنے کی آپ تلقین کیجیے۔ ماحول بنائیے، گھر میں سورج طلوع ہو تو قرآن کی تلاوت سے آپ کا سورج طلوع ہو، یہ ماحول بنائیے اپنے گھر میں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سورج طلوع ہو تو پورے بچے، فیملی، ماں بہن قرآن پڑھے، پھر برکت کا نزول ہو، پھر کھانے پہ آپ روٹی پہ راشتے پہ ہاتھ لگائے۔ دیکھیے کیسے آپ کے گھر میں اور ہمارے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ ہم تو اپنے پیر پہ کلہاڑی مارتے اور کہتے ہیں کہ جی ہماری قسمتیں پھوٹ گئی ہے، کوئی برکت ہی نہیں ہوتی ہے۔ نہیں، غلط بات۔ جو اصول ہے اللہ کے رسول کے، اس اصول کو آپ اپنائیے، انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکت ہوگی۔ چند دعائیں ہیں، بات لمبی ہو گئی۔ جب آپ سونے لگیں تو آیت الکرسی ضرور آپ پڑھا کریں گے۔ جب آپ سونے لگیں گے بسترے پہ تو آیت الکرسی پڑھ کے ضرور سویا کیجئے گا۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، بیوی اگر بغل میں ہے تو اس سے بولے آیت الکرسی پڑھی ہو، اس کو بھی پڑھا دیجئے۔ پھر تھوڑا سا دوسرے روم جا کر کے اگر بیٹی آپ کی ہے تو اس سے پوچھ لیجئے، بیٹی سو رہی ہو، آیت الکرسی پڑھی ہے بیٹی؟ اس کو بھی پڑھوا دیجئے۔ بیٹا ہے وہاں جا کے، بیٹا آیت الکرسی پڑھے ہو؟ بیٹا آیت الکرسی پڑھ لو، یاد کروا دیجئے، خود پڑھیے اور بیٹا، بیٹی، بیوی سب کو آیت الکرسی پڑھ کے سونے کے لیے کہیے۔ فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ آیت الکرسی پڑھ کے سو گیا اور اس رات اس کی موت آ گئی تو دخل الجنہ، جنتی ہے وہ۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، اور اکثر مسلمانوں کو آیت الکرسی یاد نہیں ہوگی۔ میں جانتا ہوں، مجھے آپ سکھائیں گے تو میں سیکھوں گا، ایسا مجھے نہیں ہے۔ میں وہ جگہ رہتا ہوں جہاں پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں۔ آپ تو یہاں اتنے ہیں، وہاں تو لاکھوں کے تعداد میں لوگ بیٹھتے ہیں، الحمدللہ۔ بہرحال یہ فخر کی بات نہیں کر رہا ہوں، لوگوں کی مطلب یہ ہے کہ کچھ اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں آیت الکرسی۔ یہی آپ نہیں بول سکیں گے، ایک دو چار جو بھی ہو، یا تو آدھے تو بول سکیں گے، آدھے کوئی یاد نہیں ہے۔ نہیں، آیت الکرسی پڑھا کرے، فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول نے خود فرمایا آیت الکرسی بندہ پڑھ کے سو گیا، اس رات کو موت آ گئی، اس دن کو موت آ گئی تو دخل الجنہ۔ ایک نمبر 2، آیت الکرسی پڑھ کے اگر سو جاتے ہیں تو آپ کے گھر میں شیطان کبھی نہیں آئے گا۔ بھوت پریت سے ڈر رہے ہیں نا آپ، بھوت آ رہا، شیطان ہے، پریشان کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، تعویذ گنڈے کو ہٹائیے آپ گھر سے۔ کتنا تعویذ گنڈا کیجئے گا اور لوگوں کو پیسہ دلائیے گا، بھول جائیے اس کا۔ تو قرآن پڑھیے، اس گھر میں تعویذ گنڈے کی ضرورت نہیں ہے، پورے گھر کلین ہو جائے گا بھوت پریت سے آپ کا، شیطان داخل نہیں ہوگا۔ آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں گے، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ چور بھی داخل نہیں ہوگا۔ جی حدیث موجود ہے، حدیث کہہ رہا ہوں، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ شیطان تو آئے گا نہیں، چور بھی داخل نہیں ہوگا۔ اور اس رات میں موت آ گئی تو دخل الجنہ۔ تو یہ دعائیں کم از کم آپ پڑھیں، خود پڑھیں، بچوں کو، بیوی کو، ایک ماحول بنائیے گھر کا، ایک سسٹم بنائیے گھر کا۔ پھر دیکھیے آپ کے گھر میں صبح اٹھیں گے تو لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوگی، قرآن کی آواز آئے گی، اور کتنا سکون ملے گا آپ کو۔ پھر اس کے بعد مجھے یاد کریں گے آپ کے سچ میں کہا تھا یا نہیں کہا تھا۔ آپ عمل تو شروع کیجئے، آپ عمل شروع کیجئے۔ شام میں قرآن کی تلاوت ہو آپ کے گھر میں، صبح قرآن کی تلاوت ہو آپ کے گھر میں، ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، گھر سے نکلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک ماحول بنائیے، مرنا تو ہے ہی، برے رہیں یا اچھے رہیں، موت تو آئے گی۔ اچھا کر کے موت آئے تو یہ ہے اصل موت۔ بہرحال ڈھیر سی باتیں ہیں، انہی چند باتوں پر میں اکتفا کر لیتا ہوں آج کے لیے۔ اگر کوئی معقول سوال ہو تو جاننے کے لیے، میرے علم جانچنے کے لیے نہیں کہ مولوی صاحب آیا بہار سے تو پوچھ لوں، ایسا نہیں، جاننے کی غرض سے۔ سچ میں آپ نہیں جانتے ہیں یا کوئی کسی مسئلے میں شک ہے تو پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو اپنی باتیں ان دعا کے ساتھ میں اختتام کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہم ٹوٹے پھوٹے عمل کر رہے ہیں، بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ان چھوٹے بڑے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اللہ تعالی قبول فرمائے،
اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. বেনামাজি का জবাইকৃত প্রাণী का গোশত হালাল না হারাম? বেনামাজির জবাই করা পশুর গোশত হালাল না হারাম? আপনি খাচ্ছেন না খান না? বেনামাজি জবাই করা খাচ্ছেন আপনি না খান না? আমি দেখিনি কি জবাই করে. ইহুদি আহলে কিতাব নাকি? ইহুদি নাসারা আহলে কিতাব, ওরা তো নামাজই পড়ে না, কিন্তু অত জবাই করা খাওয়া যায়, তো খেতে পারে. কিন্তু একটা যদি নমাজি থাকে জবাই ওর কাছে করাবে ভালো. একটা দোকানে আছে বেনমাজির গোশত বেচছে, একটা বেনমাজির বেচছে, দুটা দোকান, নামাজের কাছে নেবেন আপনি. কথাটা বুঝতে পারছেন? যে নামাজ পড়ছে ওর কাছে নেবেন. সুযোগ থাকলে এখানে একটা বাড়িতে মুরগি জবাই করবেন, দেখবেন যে একটা নমাজি লোক আছে, একটা বেনমাজি লোক আছে. নমাজি লোকটা বাইরে কারো লোক কোনো অসুবিধা নেই, পড়োশি থেকে ডেকে নিয়ে আসেন, নিয়ে এসে আপনি নমাজি এলাকার কাছে মুরগি জবাই করেন, এটা হচ্ছে উত্তম, সব থেকে ভালো. কথা বুঝতে পারলেন? এখন হারাম হালাল, এটা হারাম হবে না, খাচ্ছে, কেউ হারাম বলেনি, তবে এটা গুনাহর কাজ. নামাজ ছেড়ে দেওয়াটা বিরাট গুনাহ, গুনাহে কাবীরা, গুনাহে কাবীরা. আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কঠিন হাদিস আছে, ওমান লাম ইউহাফিজ, আল্লাহ রসুল বলছেন যারা নামাজের মুহাফাজাত করে না, নামাজ পড়ে না, তো কিয়ামতের দিন মা কারুনা ওয়া ফিরআউনা ওয়া হামানা ওয়া উবাই ইবনে খালাফ, যে বেনামাজি হয়ে মরে, নামাজ পড়ে না, কিয়ামতের দিন ফিরাউন, কারুন, হামান আর উবাই ইবনে খালাফের সাথে কিয়ামতের দিন জাহান্নামে যাবে বেনামাজি. তো নামাজ পড়তে হবে, এটা জরুরি, একবারে গুনাহে কাবীরার ভিতরে নামাজ পড়তে হবে. সাহেব, স্বামী স্ত্রী যদি নামাজ পড়া হয়, তারপর আর তো একামত দিয়ে চলবে, একামত কে দেবে? আপনি দিবেন. আচ্ছা, জি. আর স্বামী স্ত্রী নামাজ পড়লে জামাত হবে, কিন্তু ডান দিকে বাম দিকে চলবে না. আপনি আগে হয়ে যাবেন আর ওই স্ত্রী পিছনে হয়ে যাবে, এভাবে জামাত হয়, এটাকে জামাত বলা হয়েছে. জামাত করে নামাজ পড়তে পারেন, কিন্তু ডান দিকে বাম দিকে. তাহলে একামত মানে আপনি দিবেন, পুরুষ माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके, बड़ा सुकून का माहौल देखा. कहीं भी गया था, कल भी परसों जो भी 2-3 दिन का प्रोग्राम था, माशाल्लाह बहुत सुकून का माहौल मुझे मिला देखने का. अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह साबित कदम रखे. नमाज़ी बढ़ाइए, ठीक है. जो छोटे छोटे बच्चे हैं, और भी लोगों को लेके आइए, बच्चों को लेके आइए, सबको लेके आइए. जो लड़का है उसको मस्जिद लेके आइए. घर में जो नहीं आ सकता औरतें, बच्ची आपकी, उनको वहाँ नमाजी बनाइए. नमाज माहौल बनाइए. रब की बरकतें, रहमतें और मदद कैसे आएगी सोच नहीं सकते, लेकिन इबादत अल्लाह के साथ ताल्लुक़ हमारा अच्छा होना चाहिए, तभी अल्लाह सुनेगा. ये बहुत ढेर सी कुरान हदीस में मौजूद है. तुम करो मैं करूँगा, फज़कुरूनी फज़कुरुकुम. जैसे दुनिया में है, तुम दोगे तो हम देंगे, नहीं दोगे तो नहीं देंगे. तो अल्लाह भी यही कहा, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा. अल्लाह भी कह रहा है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मेरे बंदो, मैं तुम्हें याद रखूँगा. तुम मुझे याद रखोगे तो जब तुम फंसोगे मुसीबत में, उस वक्त तुम याद करोगे, मैं तुम्हें पार कर दूंगा, पार लगा दूंगा. तो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा. इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तुम रब की मदद करो, रब तुम्हारी मदद करेगा. ये तो शर्त है, कंडीशन है. वमा अनफक़्तुम मिन शैइन फहुव वमा अनफक़्तुम मिन खैरिन फहुव वमा अनफक़्तुम मिन खैरिन, इस तरह का आयत है. अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि तुम मेरे रास्ते में खर्च करोगे, जितना खर्च करोगे मैं उसका बेहतर तुम्हें वापस कर दूंगा. खर्च करोगे मेरे रास्ते में तो बेहतर तुम्हें अता कर दूंगा, मैं बेहतर अता कर दूंगा. सारी बात है. लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम,
تم شکر کرو گے اور دوں گا، شکر کرو گے تو اور دوں گا، ناشکری کرو گے گھٹا دوں گا تم کو. بات ختم ہو گئی. ناشکری کرو گے تو عذاب دے دوں گا، تمہاری برکتیں ختم کر دوں گا، لیکن شکر کرو گے تو اور دوں گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے جائیں، ذکر و اذکار ہوتے جائیں، ہمیشہ ذکر و اذکار اللہ کو یاد کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ بھی آپ کو یاد کرتے رہے گا. جب آپ اور ہم مصیبت میں پھنسیں گے تو